السلام علیکم، کتابیں سنو۔ میں ہوں جنیدی۔ کتاب مجھ کو دیکھیں گے رسول خدا کی قسط نمبر 9 پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 80 سے۔ مسجد بنی حارثہ اور مسجد شیخین۔ ہم جبل احد سے قبل راستے میں مسجد بنی حارثہ بھی پہنچے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے جس کی دیواریں منفرد ڈیزائن کی حامل ہیں، اور باہر ایک بورڈ پر اس مسجد کی تاریخ رقم ہے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر استراحت کی غرض سے اس جگہ ٹھہرے تھے۔ اس مسجد کے قریب ہی ایک اور مسجد ہے جو سرمئی رنگ کے پتھروں سے تعمیر شدہ ہے۔ صالح کے بقول یہ اسی دور کی تعمیر ہے۔ یہ بھی رقبے کے اعتبار سے چھوٹی مسجد ہے جو بند رہتی ہے۔ باہر ایک بورڈ پر اس کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، لیکن ہم پڑھ نہ سکے کیونکہ وہ نہایت مدھم ہو چکی تھی۔ محض تحریر کی موجودگی کے آثار تھے۔ بہرحال تحقیق سے پتہ چلا کہ غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند نمازیں بھی ادا فرمائی تھیں اور کچھ پہر قیام بھی فرمایا تھا۔ مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ہم جبل احد سے روانہ ہو کر مسجد ابو ذر غفاری پہنچے۔ میرے والد نے تاکید کی تھی کہ مسجد ابو ذر غفاری ضرور جانا۔ یہ مسجد بنی عبد الاشہل کے علاقے میں شارع ابو ذر غفاری پر بنی ہوئی ہے۔ اندر سیاہ پٹیوں والے سرخ مسلح قالین بچھے ہوئے تھے۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ رسول اللہ نے یہاں ایک مرتبہ اتنا طویل سجدہ کیا کہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، جو نزدیک ہی تھے، اندیشہ ہو گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کی جانب پرواز کر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جبرائیل اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا اللہ اس کو اپنی رحمت اور نعمت سے نوازے گا۔ اس ستائے خداوندی کے تشکر اور سپاس گزاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل سجدہ کیا تھا۔ ہم بھی جبل احد سے یہاں پہنچ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ مسجد ایجابہ۔ اب ہم واپسی کے سفر پر تھے اور اپنے ہوٹل سے زیادہ دور نہ تھے کہ مسجد ایجابہ آ گئی۔ اس مسجد کی خصوصیت وہ 3 دعائیں ہیں جو رسول اللہ نے بارگاہ الہی میں کی تھی، اور پہلی 2 قبول ہوئی مگر تیسری نہیں۔ مسند احمد صحیح حدیث 12512۔ وہ 3 دعائیں یہ تھیں: نمبر 1، اللہ میری امت کو غرق کے ذریعے ہلاک نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ میری امت کو قحط کے ذریعے ہلاک نہ کرے۔ نمبر 3، میری امت کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ اس مسجد کو مسجد معاویہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بنو معاویہ، جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، کے علاقے میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ ہم نے بھی اللہ کے رسول کی پیروی میں 2 رکعت نماز ادا کی اور آگے چل دیے۔ مسجد بلال رضی اللہ عنہ۔ مسجد ایجابہ سے نزدیک ہی مسجد بلال تھی۔ یہ مسجد ایک شاپنگ مال کی پہلی منزل پر واقع تھی۔ مال کے ایک جانب ایک قدیم طرز کا بازار بھی لگا ہوا تھا جسے کھجوروں کا بازار کہتے ہیں۔ اس مسجد کا گنبد سبز رنگ کا، حیت میں چھوٹا اور وضع میں گنبد خضرا سے ملتا ہوا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا، اس لیے ہم نے ارادتاً اسی مسجد میں نماز ادا کی۔ مکہ و مدینہ میں جا بجا پاکستانی دکھائی دیتے تھے۔ اللہ کی شان، یہاں بھی بہت سے پاکستانی، جن میں اکثریت پٹھانوں کی تھی، نماز میں آ کر شامل ہوئے۔ نماز ختم ہوتے ہی پیچھے کی صفوں میں ایک اور جماعت شروع ہو گئی تھی۔ سعودیہ میں یہی روایت ہے۔ یہی منظر میں نے اور مساجد کے اندر بھی دیکھا تھا۔ صالح نے ہمیں بتایا کہ یہاں جو مسجد کسی صحابی کے نام پر ہے، وہ دراصل اس صحابی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ لیکن کیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا گھر اس جگہ کہیں واقع تھا؟ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس عظیم صحابی و مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیں اور جن مشکلات میں اپنی زندگی بسر کی، پھر اس کے بعد بھی حق کے سب سے بڑے علمبرداروں اور رسول اللہ کے محبین کی فہرست میں اپنا نام ہمیشہ نمایاں رکھا، اس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ عقیدت کے ان جذبات کو اپنے کاسہ دل میں لیے ہوئے میں وہاں سے چل دیا۔ اس کے بعد صالح نے ہمیں کچھ اور مساجد باہر سے دکھائیں، جن میں مسجد عثمان، سفید رنگ کے برج کی سی حیت والی خوبصورت مسجد تھی۔ یہ جنت البقیع کی عقبی جانب ہے۔ ایک ذیلی سڑک سے گزرتے ہوئے مسجد عمر بھی دیکھی، جس کے اندر ایک پلازا زیر تعمیر تھا اور مسجد کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سفر کے شروع میں مسجد جمعہ بھی دیکھی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے مدینہ جاتے ہوئے اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا تھا، مگر مسجد اس وقت بند تھی، اس لیے ہم اندر نہیں گئے تھے۔ کچھ اور مساجد کی زیارتوں کا احوال آگے آ رہا ہے۔ پھر ہم واپس اپنے ہوٹل پہنچے۔ صالح کہنے لگا، یہ زیارتیں 4 سے 5 گھنٹوں میں ہو جاتی ہیں، مگر ہم جب ٹیکسی سے اترے تو 6:30 گھنٹے ہو چکے تھے اور میں خود بھی تاخیر کا پہلے ہی احساس ہو گیا تھا۔ جب میں نے ابتداً اس سے زیارتیں بڑھانے اور رقم طے کرنے پر یہ کہہ کے اصرار کیا تھا کہ معاملہ شروع میں ہی طے کر لیں ورنہ بعد میں مسئلے ہوتے ہیں، اس نے کہا، مدینے میں مسئلے نہیں ہوتے۔ میرا عمومی تجربہ اس سلسلے میں کچھ اچھا نہیں تھا، مگر وہ عابد و زاہد اور نیک خصلت انسان اپنی بات کا سچا نکلا۔ اضافی وقت دے کر بھی اس نے مجھ سے کوئی اضافی اجرت نہ مانگی، بلکہ اس کے لب پر کسٹمر سیٹسفیکشن کا ترانہ تھا۔ میں نے تشکر کے جذبات اور مناسب اجرت کے ساتھ اسے الوداع کیا اور ہم شاپنگ کا سامان ٹیکسی سے لے کر ہوٹل کی اندرونی سمت چل دیے۔ ہمارا بقیہ دن مسجد نبوی کی عبادتوں اور ہوٹل کی استراحتوں میں بسر ہوا۔ یوم 20 جمعرات نصف شعبان۔ اگلے روز جمعرات اور مدینے میں ہمارا چوتھا دن تھا۔
ہمارے قیام کے دوران ایام بیس یعنی 13، 14 اور 15 تواریخ بھی آئیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ مدینہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی کوشش کروں گا، مگر کسی وجہ سے پورے ایام بیس کے روزے رکھنا ممکن نہ ہو سکا اور اس کی نیت دل ہی میں رہ گئی۔ لیکن جمعرات 15 تاریخ کے روزے کا ارادہ مصمم تھا، چنانچہ رات میں سحری کا انتظام کر لیا۔ حسن اتفاق کہ اس رات لیلۃ النصف من شعبان تھی، جسے ہمارے یہاں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں دونوں آراء سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ بلا تخصیص عبادت کرنے میں قباحت نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ 15 شعبان کے روزے کا بھی آتا ہے، لیکن اس کے مستند ہونے میں کلام ہے۔ بہرحال میرا روزہ خالص رسول اللہ کی سنت کے اتباع میں تھا۔ اسی رات رسول اللہ ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ میرے والد نے کہا تھا اگر تمہیں یہ موقع ملے تو تم بھی ضرور جنت البقیع جانا، لیکن یہ قبرستان عوام الناس کے لیے صرف فجر اور عصر کے بعد کھولا جاتا تھا، اس لیے میں رات میں تو نہ جا سکا، البتہ صبح فجر کے بعد جا پہنچا۔ زیارتوں میں بھی یہ اہم مقام ابھی باقی تھا۔ جنت البقیع، جنت البقیع روضہ طیبہ کی جانب گیٹ نمبر 37 کے ساتھ واقع ہے۔ میں پچھلے روز چند منٹ کے لیے یہاں آیا تھا، مگر کسی سبب سے فوراً ہی واپس جانا پڑ گیا تھا۔ ان چند منٹوں میں سب سے پہلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کو تلاش کرتا ہوا اس طرف جا پہنچا تھا جہاں ایک چوکور احاطے میں قبر باقی میدان بقیع کے مقابلے میں اونچائی پر بنی ہوئی تھی، اور وہاں لوگوں کی بھیڑ بھی تھی۔ دل نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہی ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے تصدیق کی۔ مزید تصدیق کے لیے وہاں کھڑے ایک شرطے سے پوچھا تو اس نے بھی اس بات میں جواب دیا۔ مکہ اور مدینہ میں یہ واحد جگہ تھی جہاں کسی شرطے نے میرے استفسار کا برابر جواب دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر جالی کے اندر ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہاں شرطے اور سادہ لباس والے پہرے دار کھڑے ہوئے تھے۔ یہ قبر موجودہ قبرستان کے درمیان میں واقع ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مظلوم شہادت یاد آنے لگی۔ اللہ الغنی المغنی، حضرت ذوالنورین کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے اور آپ کو جزائے خیر عظیم نصیب فرمائے۔ میں نے ان کی روح کو ایصال ثواب کیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر دیگر جلیل القدر اصحاب رسول اور امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہن یہ قبور کے متعلق میں نے پہرے داروں سے پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا۔ قریب ہی پاکستان کے مشہور نعت خواں صدیق اسماعیل ویل چیئر پر نظر آئے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور حال چال کے ساتھ ساتھ یہی سوال ان سے بھی دریافت کیا۔ انہوں نے بھی لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں یعنی سعودی حکومت نے سب نشانیاں ختم کر دی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے والد آپ کی نعتیں شوق سے سنتے ہیں، لہٰذا ہم بھی بچپن سے آپ کے فین ہیں۔ آج جب میں جنت البقیع پہنچا تو چلتے چلتے پیچھے والی قبور کے پاس جا بیٹھا۔ راستے میں کچھ لوگ اپنے پیاروں کی قبور پر موجود نظر آئے اور مجھے ان مدفون حضرات کی قسمت پر رشک آنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس قبرستان کے مدفونین کو جنت کی بشارت ہے۔ اب میرے سامنے کے رخ پر گنبد خضرا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر جو اونچی بنی ہوئی ہے وہ درمیان میں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روضہ طیبہ کی عین سیدھ میں ہے۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکالا، انٹرنیٹ آن تھا، میں سرچ انجن پر پہنچا اور جنت البقیع میں قبور کی نشاندہی کے لیے تلاش شروع کر دی۔ 3-4 نقشے نکل کر سامنے آ گئے۔ میں نے اچھی طرح ان کا جائزہ لیا اور پھر ان نشانیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے چل پڑا۔ نقشوں کے مطابق قبور کے احاطے آتے گئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، دختران نبی علیہ السلام حضرت زینب رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ عنہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں حضرت عاتکہ و صفیہ رضی اللہ عنہما، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما، حضرت امام مالک و امام نافع رحمہ اللہ کی قبور کے احاطے ہیں۔ شہدائے احد بھی ایک بڑے احاطے میں مدفون ہے۔ داخلی دروازے کے دائیں طرف جالی لگا کر وہاں کی رسائی مسدود کر دی گئی ہے۔ اس میں ام رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرات زین العابدین و محمد باقر و جعفر صادق رحمہ اللہ کی قبور ہیں۔ ایک قبر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے جس کے بارے میں دو آراء ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دختر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور دوسری یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں رضی اللہ عنہا۔ ان سے آگے کی جانب حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کے سوا بقیہ امہات المومنین کی قبور نقشوں کے مطابق ایک احاطے میں تھی، لیکن اب وہاں احاطے کی حدود ختم کر کے اس مقام کو عام قبور کی طرح کر دیا گیا ہے جس کے باعث شناخت مشکل ہے۔ ان کے علاوہ جنت البقیع جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں اور قبرستان کے باہر ایک بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے 10,000 سے زائد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ تمام اصحاب رسول کا مرتبہ کیسا بلند ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ہمیشہ کے لیے تصدیق فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ القرآن سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ میں نے اس دنیا فانی میں آنے والی ان لافانی ہستیوں کو ایصال ثواب کیا جن کے اخلاص، جرأت و شجاعت اور قربانیوں کی داستان اسلامی تاریخ کی پیشانی کا زیور ہے، اور پھر اپنے لیے ان کا سچا پیروکار بن کر ہدایت یافتہ ہونے کی دعا مانگی، اور یہ سوچتا ہوا میں وہاں سے باہر نکل آیا کہ کاش اس قبرستان کا دفن مجھے بھی نصیب ہو، آمین۔ باقی سفر نامے کے لیے اگلی قسط دیکھیے۔